تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تقرری کی مخالفت کر دی ہے۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ایڈ ہاک ججز کی تقرری کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کریں گے۔ ایڈ ہاک ججوں کی تقرری بدنیتی پر مبنی ہے، جس سے بد اعتمادی بڑھے گی۔ ادھر وفاقی وزیر قانون ناظم نذیر طارڑ نے سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججوں کے تقرر کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایڈ ہاک ججز تعینات ہونے چاہیے۔ آئین ایڈ ہاک ججوں کے تقرر کی اجازت دیتا ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں وفاقی وزیر قانون ناظم نذیر طارڑ نے کہا کہ ایڈ ہاک ججز چیف جسٹس سے نہیں جوڈیشل کمیشن نے مقرر کرنے ہیں۔ مئی میں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں چیف جسٹس سے ملاقات میں توسیع پر بات ہوئی تھی۔ اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ مدت ملازمت میں توسیع میں دلچسپی نہیں ہے۔ البتہ جسٹس منصور نے چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کی تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم کے بعد جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے بھی سپریم کورٹ کا ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر لی ہے۔ اپنے ایک بیان میں جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کہا کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کی ہے۔ ایڈ ہاک جج کا تقرر آئینی ہے، اس پر تنقید بلا جواز ہے۔ 2 روز قبل جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم نے بھی ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کی تھی۔ چیف جسٹس نے ایڈ ہاک جج مقرر کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے 4 سابق ججوں کو نامزد کیا تھا۔ جسٹس ریٹائرڈ طارق مسعود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم ایڈ ہاک جج بننے پر آمادگی ظاہر کر چکے ہیں۔ پاکستان بار کونسل نے سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججوں کی تقرری کی حمایت کر دی ہے۔ چیف جسٹس کو ایڈ ہاک ججز لگانے کی تجویز بار کونسلز نے دی تھی، یہ کہنا ہے پاکستان بار کونسل کا۔ ان کا موقف ہے کہ سپریم کورٹ ججز کا زیادہ وقت سیاسی مقدمات میں گزر جاتا ہے۔ سیاسی کیسز کی وجہ سے عام سائلین کے مقدمات تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنے موقف میں پاکستان بار کونسل کا مزید کہنا ہے کہ ایڈ ہاک ججز کے تقرر سے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کا بوجھ کم ہوگا۔ پاکستان بار کونسل کی حکومت کو سیاسی و آئینی مقدمات کے لیے آئینی عدالت کے قیام کی تجویز، حکومت آئینی ترمیم کر کے آئینی عدالت قائم کرے، یہ کہنا ہے پاکستان بار کونسل کا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے صدارتی الیکشن سے دستبرداری کا اشارہ دے دیا ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں جو بائیڈن نے کہا کہ اگر کچھ طبی مسائل درپیش ہوں تو دیکھیں گے، ڈاکٹر نے طبی مسئلے کا کہا تو صدارتی دور سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ امریکی صدر جو بائیڈن پر صدارتی امیدوار سے دستبرداری کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ سینٹ میں پارٹی لیڈر سمیت 2/3 ڈیموکریٹس چاہتے ہیں کہ بائیڈن دوبارہ صدارتی امیدوار nہ بنے۔ If there had some medical condition that emerged, if the doctors came to me and said, you got this problem, that problem. ریپبلکن سینیٹر مارشا بلیک برن نے امریکی سیکرٹ سروس کی سربراہ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سینیٹر مارشا بلیک برن نے کہا ہے کہ سیکرٹ سروس کے اس انکشاف نے خوف زدہ کر دیا ہے کہ وہ ٹرمپ کو درپیش خطرے سے پہلے سے آگاہ تھے۔ ڈائریکٹر سیکرٹ سروس کمبرلی چٹیل پر اعتماد نہیں رہا، وہ مستعفی ہوں۔ امریکی سینٹ میں دی گئی بریفنگ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ سیکرٹ سروس کو ٹرمپ کے سٹیج پر آنے سے 10 منٹ پہلے خطرے کا علم ہو چکا تھا۔ ٹرمپ کو درپیش خطرے کا 10 منٹ پہلے علم ہونے کے باوجود ٹرمپ کو سٹیج پر آنے دیا گیا۔ بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ حملے سے 1 گھنٹہ پہلے حملہ آور ریڈار پر آ چکا تھا مگر ہجوم میں اوجھل ہو گیا۔ نیشنل کنونشن میں آمد پر بھی ریپبلکن ارکان کانگریس نے سیکرٹ سروس کی ڈائریکٹر کو گھیر کر سوالات کیے۔ ڈائریکٹر سیکرٹ سروس کمبرلی چٹیل کا 22 جولائی ٹرمپ پر حملے کے معاملے پر سینٹ کمیٹی میں پیش ہوں گی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے یکجہتی کے لیے ریپبلکنز نے انوکھا انداز اپنا لیا۔ ریپبلکن کنونشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کے درجنوں حامیوں نے دائیں کان پر پٹیاں باندھ کر شرکت کی۔ ریپبلکنز کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ چند روز قبل پنسلوینیا میں قاتلانہ حملے کی کوشش میں کان پر گولی لگنے سے زخمی ہوئے تھے۔ 13 جولائی کو ٹرمپ نے دائیں کان پر پٹی باندھ کر ریپبلکن کنونشن میں شرکت کی تھی۔ امریکی کانگریس کی توہین پر جیل کی سزا کاٹنے والے ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق تجارتی مشیر پیٹر نورو کی ریپبلکن نیشنل کنونشن میں انٹری۔ دعویٰ کیا کہ نینسی پیلوسی کی بنائی گئی 6 جنوری کی کمیٹی نے انہیں ٹرمپ کو دھوکہ دینے کی پیشکش کی، جسے انہوں نے مسترد کر دیا۔ This morning I did walk out of a federal prison in Miami. Joe Biden and his Department of Injustice put me there. Tonight I'm here with you in this beautiful city of Milwaukee. I've got a very simple message for you. If they can come for me, and if they can come for Donald Trump, be careful, they will come for you. If we don't control our government, their government will control us. Nancy Pelosi created your favorite committee, the sham January 6th committee, which demanded that I violate executive privilege. I refused. The J6 committee demanded that I betray Donald John Trump to save my own skin. I refused.
وزیر اعظم کی زیر صدارت FBI میں اصلاحات اور ڈیجیٹائزیشن پر طویل اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم نے FBI اصلاحات میں غیر ضروری تاخیر پر برہمی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ FBI میں اصلاحات کے منصوبوں میں غیر ضروری تاخیر افسوسناک ہے۔ وزیر اعظم نے FBI کا فراڈ ڈیٹیکشن اینڈ انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ مکمل ڈیجیٹائز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹائزیشن کے مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے۔ ٹیکس ریفنڈ میں 800 ارب روپے کا فراڈ پکڑا گیا ہے۔ آسٹریلیا نے بھی غزہ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام کی مذمت کر دی ہے۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وانگ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ہاتھوں غزہ کے اسکولوں میں پناہ گزین معصوم شہریوں کی ناقابل قبول ہلاکتوں کی مذمت کرتے ہیں۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا کہ آسٹریلیا 8 ماہ سے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ عام شہری خصوصاً خواتین بچے اس سے متاثر ہو رہے ہیں، ان کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں چولستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیزرٹ اسٹڈیز کی عمارت کا ایک حصہ گر گیا۔ عمارت کے ملبے تلے دب کر طالب علموں اور اسٹاف ارکان سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز امین عباسی۔ آج اسلامیہ یونیورسٹی بغداد الجدید کیمپس کے چولستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیزرٹ اسٹڈیز کی عمارت گیس لیکیج کے دھماکے کی وجہ سے گر گئی ہے، جس کے نتیجے میں ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر سمیت 4 ملازمین اور 2 PhD اسٹوڈنٹس زخمی ہوئے ہیں۔ یونیورسٹی کے انتظامیہ سے اجازت مانگی کہ ہمیں جہاں بلڈنگ کولیپس ہوئی ہے وہاں پر جانے کی اجازت دی جائے، تو فلیٹلی ریفیوز کر دیا کہ ہم کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ریسکیو ذرائع بھی یہ بات کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ دھماکہ وہ گیس لیکیج کے بعد ہوا، اور دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ جس کی وجہ سے چولستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیزرٹ اسٹڈیز کی عمارت کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ گر گیا ہے۔